رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ سنیے، یہ جتنی عورتیں ہیں ان کو چاہیے اپنے گھروں میں مصلی بچھائے، اپنے گھروں میں مصلی بچھا کے کہے مولا ہمارے مسجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیٹوں کی، ہمارے شوہر کی، ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اور آپ کو چاہیے مسجد میں چلے جائیں، میرے اللہ سے کوئی بڑی طاقت والا نہیں، ارے سب رو کے تو کہہ دیجئے۔ دیکھیں خدا کی رحمت کو کیسے پیار آتا ہے، لیکن افسوس ہم یہ نہیں سمجھتے نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ نماز کو چھوڑنے والا نہ کل کامیاب تھا، نہ آج کامیاب ہے، نہ کبھی کامیاب ہوگا۔ مولانا رہے، چاہے پیر صاحب رہے، چاہے حافظ صاحب رہے، چاہے فن خان صاحب رہے، چاہے کوئی بھی رہے، مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، چوپٹ، وہ ہے چوپٹ، چوپٹ۔ یاد رکھیے گا، کیوں؟ نماز ہم اور آپ کیا پڑھیں گے جناب؟ جمعہ کے نمازی، وہ بھی جمعہ کی نماز میں لوگ ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کیسے ظلم کرتے ہیں بتا دوں؟ صرف 2 رکعت، صرف 2 رکعت، جائے گا آخر میں اور نکلے گا پہلے، صرف 2 رکعت ہے۔ اگر 100 آدمی نماز پڑھنے گیا ہے تو 95 آدمی 2 رکعت، 5 آدمی رہے گا جو بادل جمعہ سنت پڑھے گا۔ صحیح بول رہا کہ نہیں بھائی؟ ای 2 ہی رکعت پڑھ کے لگ رہا ہے لال قلعہ پہ جھنڈا لہرا کے آ گیا، صرف 2 ہی رکعت پڑھے گا۔ اچھا اس 2 رکعت کا بھی حال کتنا عجیب رہتا ہے، ہم کیا بتائیں؟ ابھی آپ سے ہم پوچھ لیں کیا کیا پڑھتے ہیں، کیا کیا پڑھتے ہیں؟ ابھی ہم پوچھ لیں تو آپ تو کہیے گا حضرت ہم کو پڑھنا کیا ہے، امام صاحب پڑھیں گے، ہم کو نہیں پڑھنا ہے۔ بھائی تو ثنا تو پڑھیں گے، تو ہم کو ثنا یاد ہے، چل ٹھیک ہے۔ رکوع میں بولا یاد ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ میں یاد ہے، ٹھیک ہے۔ 1 رکعت ہو گئی، پھر دوسری رکعت میں یہ سب یاد ہے، قرات تو امام کریں گے، آپ کو چپ رہنا ہے، چل مان لیا۔ 2 رکعت مکمل، سجدہ کے بعد جب قعدہ اخیرہ میں بیٹھے، اب کیا پڑھو گے؟ اب کیا پڑھو گے؟ اب تو امام کو بھی پڑھنا ہوگا، مقتدی کو بھی پڑھنا ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ وہ امام پڑھ لے گا تو سب کا ہوگا، نہ، تحیات امام بھی پڑھے، تحیات مقتدی بھی پڑھے، درود امام بھی پڑھے، درود مقتدی بھی پڑھے، دعائے معصورہ امام بھی پڑھے، دعائے معصورہ مقتدی بھی پڑھے۔ اب میں پوچھوں گا یہ 2 رکعت نماز پڑھنے والوں سے ذرا تحیات صحیح صحیح پڑھ کے سنا دو، دعائے معصورہ صحیح پڑھ کے سنا دو، درود ابراہیمی صحیح پڑھ کے سنا دو۔ یہ 95 جو نمازی تھے اس میں کتنے فیل ہو جائیں گے، منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ حضرات ہم کہیں کے نہ رہے، ہم تو جمعہ کی نماز 2 رکعت بھی پڑھنے کے لائق نہیں رہے، ہمارا وجود کیا ہو گیا؟ ایسا لگتا ہے آدھار کارڈ میں مسلمان رہ گئے، ووٹر لسٹ میں مسلمان رہ گئے، ہم صرف پاسپورٹ پر مسلمان رہ گئے۔ ارے ہونا یہ چاہیے تھا ہم کہیں رہے نہ رہے، اسلام کی بارگاہ میں رہے، نبی کی شریعت میں رہے، ہمارا کردار بولے نبی کا غلام، ہمارا کیریکٹر بولے نبی کا غلام، ہمارے ملبوسات بولے نبی کے غلام، ہم وہی کریں جس میں خدا راضی ہو، مصطفیٰ راضی۔ بھائیو 2 رکعت نماز کیا ہے؟ چلیے ٹائم ہو گیا ہے 32 منٹ، اب میں ختم کر دوں؟ 32 منٹ ہو گیا بھائی تھوڑا، اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اچھا دیکھیں نقیب صاحب، ظلم یہ ہے کہ کیا کیا میں بتاؤں، بہت سارے گوشے ہیں، بہت سارے گوشے ہیں۔ نماز تو کیسے پڑھا یہ پڑھنے والا جانتا ہے، لیکن نماز کے بعد جو ہوتا ہے یہ اور افسوسناک۔ دعا لوگ نہیں مانگتے، میری بات غور سے سن لیجئے گا، دعا لوگ نہیں مانگتے، اللہ سے نہیں مانگتا، سب ہے، مانگتے سب ہے، اللہ سے نہیں مانگتے۔ چچا دے دو، بھیا دے دو، آنٹی چچی دے دو، مولانا صاحب دے دو،
دوست ہو میرے دے دو، سجل الرحمان صاحب مسافر صاحب دے دو، بیمار پڑ گیا دے دو، چوٹ لگ گئی ڈاکٹر کیا جاؤں گا دے دو، بیٹی کی شادی ہے دے دو، مصیبت پڑی ہے دے دو. لوگ لین دین کرتے ہیں ایسے ہی نا. سب سے مانگا، اس نے سب سے مانگا، رب سے نہیں مانگا. سب سے مانگا، رب سے نہیں مانگا. جو مانگ کے بھی نہ دے اس سے مانگا، جو بغیر مانگے دے اس سے نہیں مانگا. اس سے نہیں مانگا. جبکہ ہونا یہ چاہیے رشتہ داروں سے مانگو گے اس سے ٹینشن ہوگا، اپنے احباب سے مانگو گے اس سے پرابلم ہوگا، وہ ناراض ہوگا، اور اللہ سے مانگو گے وہ خوش ہو جائے گا. اللہ سے مانگ کے دیکھو اللہ خوش ہوگا. مانگنے کا ڈھنگ نہیں معلوم. سنیے میں بتا دے رہا ہوں لوگ کیسے کیسے مانگتے ہیں. اب آپ کے یہاں کیا سسٹم ہے وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اکثر جگہ ہم نے دیکھا ہے دعا جو مانگتے ہیں کیا کہیے اللہ کی اللہ. نماز ہو گئی 2 رکعت ٹھیک ہے. اب جو دعا مانگے گا وہ دیکھیے ایسے ہاتھ کیے رہے گا. امام صاحب دعا کر رہے ہیں آئی پیچھے میں ایسے کیے ہوا ہے آمین 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 شروع ہے. ادھر امام صاحب دعا کر رہے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ پیچھے میں ہے آمین. اچھا کسی کسی کو دیکھے گا ایسے ہاتھ رکھے گا، کسی کسی کو دیکھے گا ایسے کرتا رہے گا آمین آمین کرتا رہے گا. آمین میں شامل ہے تاکہ لوگ سمجھے دعا کر رہا ہے، اور ہاتھ ملتا رہے گا. دیکھیے گا کسی کسی کو دیکھیے گا انگلی کو بجاتا رہے گا آمین ایسے ایسے کرتا بھی رہے گا، اور آمین آمین بھی لگاتا رہے گا آمین آمین. اچھا کسی کسی کو دیکھے گا چور کی طرح آنکھ تو دائیں بائیں کرتا رہے گا، مسجد کے در و دیوار کو دیکھے گا آمین آمین. مسجد میں دعا مانگ رہا اللہ سے، دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے آمین. پھر اگر لمبی دعا ہو جائے گی تو پھر بات بھی کرنے لگے گا، بازو والے کو بولے گا یار لگ رہا ہے کہ گاڑی چھوٹ جائے گی بہت دیر سے دعا ہو رہی ہے آمین یعنی لگا رہے گا. اور جو ہی دعا ختم ہوئی اتنی جلدی بھاگے گا، ایک پاؤں میں امام کی چپل دوسرے پاؤں میں مؤذن کی چپل، یا اپنی چپل بھول گیا. میرے بھائیوں اگر ان اداؤں کے ساتھ اپنے باپ سے بیٹا مانگے تو جوتا کھا جائے گا. بدتمیز باپ ادھر اب بیٹے کا منہ ہو ادھر اور ادھر بولے ابا دے دو، باپ ادھر بیٹے کا رخ ادھر، باپ کہے گا تو مذاق کر رہا ہے بدتمیز میں ادھر ہوں، تیرا بھی چہرہ ادھر ہو، لہجہ الگ ہو، انداز الگ ہو، منگتے کی ادائیں ہو، تب جا کے باپ دے گا. تو ان اداؤں کے ساتھ باپ نہیں دے گا، چچا نہیں دے گا، رشتہ دار نہیں دے گا. اگر ماں باپ سے مانگو گے تو یہ بے ادبی ہے، تو رب سے ایسے بندہ مانگے یہ کب جائز ہوگا، یہ کب ادب ہوگا؟ ارے اس اللہ سے مانگ رہے ہو جس اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم مانگے، حضرت نوح مانگے، حضرت شیش مانگے، حضرت یحییٰ مانگے، حضرت زکریا مانگے، حضرت موسیٰ مانگے، حضرت عیسیٰ مانگے. تمام انبیاء اللہ سے مانگے، تمام رسول اللہ سے مانگے، اور صرف ایسے نہ مانگے رو رو کے مانگے، آنسو بہا بہا کے مانگے، گر گرا کے مانگے، عاجزی ان کے ساری کر کے مانگے. تو جس خدا کی بارگاہ میں انبیاء رو رو کے مانگتے ہیں ہم کیسے مانگ رہے ہیں؟ اے میرے دوست ان اداؤں سے مانگو کہ میرا لہجہ ایسا ہو کہ خدا کی رحمت کو پیار آ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. رات سنیے میرے سرکار کی رحمت پہ قربان جائیے. انصار الٹھیکیدار نے جلسہ کیا، سجل الرحمان صاحب کی قیادت میں، اور الحمدللہ یاد رکھیے گا لوگ کم آئے ہیں
فرشتے بہت آئے ہیں، لوگ کم آئے ہیں، فرشتے بہت آئے ہیں۔ اور لوگ آئے چلے گئے، فرشتے نہیں جائیں گے جب تک کہ محفل ختم نہ ہو جائے۔ آپ انصار بھائی ہیں یہاں، کہاں کہیں سن لیں، جلسہ ختم ہوگا، آپ لوگ ہم لوگ آپ لوگ گھر جائیے گا، یہ سارے مہمان دوسرے جلسے میں جائیں گے۔ مولانا سجل الرحمان صاحب مجھے بارسو اسٹیشن چھڑوائیں گے، چونکہ آنے میں مجھ کو لوکل ٹرین تھی تو میں 1.5 گھنٹہ وہاں بیٹھا، میں نے کہا حضرت ہے آپ پریشان نہ ہو، میں آ جاؤں گا، جانے میں نہیں ہے، ان کو چھوڑنا پڑے گا، میں ادھر جاؤں گا، یہ ادھر جائیں گے، آپ گھر جائیں گے۔ یہ فرشتے جو آئے ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ یہ فرشتے جو آئے ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ پھر ہی میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ لوگ کو لگ رہا میں بھول گیا تھا کیا؟ اچھا 11 بجے رات میں سبحان اللہ خوب کہنا یہ کیا کمال ہے جناب؟ 11 بجے تو آدمی کھائے رہتا ہے، پیے رہتا ہے، تازہ دم رہتا ہے، کلیجہ میں دم ہے، ذرا 2:07 میں ذرا آواز سے بول کے دکھا دو سبحان اللہ۔ اب ہے رنگ نہیں سمجھے، 11-12 بجے یہ کیا بات ہے، جلوہ تو اب ہے۔ اور آپ لوگ جو سبحان اللہ بول رہے ہیں یہ نہ میرا کمال ہے نہ ان کا کمال ہے، یہ تو اللہ کے فضل کا کمال ہے۔ سنیے غور سے سن لیجئے، کہاں چلے میرے بھائی، غور سے، ہاں بیٹھو بیٹا، نعت شریف بھی میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ کو معلوم ہے نا، آپ کیا سمجھتے ہیں سرکار تاج الشریعہ کا غلام ہو جناب، لیکن یہ غزالی صاحب تھے، طاہر رضا صاحب تھے، یہ لوگ تھے، جیسا آپ نے سن لیا ان لوگوں نے برداشت کر لیا۔ میں ایسے ماحول میں نہیں پڑھتا ہوں، میرے لیے چاہیے بالکل تازہ دم مجمع، رنگ والا عشق والا ماحول ہو تب میں پڑھتا ہوں۔ اگر وہ ماحول پیدا کیجئے تو 4 مصرے میں سنا دوں گا، سنا دوں؟ آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، میں تو مجمع کو سنا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ 4 مصرے سنا دے رہا ہوں۔ نقیب صاحب آپ تو روزانہ جلسے میں رہتے ہیں، دیکھ لیجیے گا 11 بجے 10 بجے تو سب مچھلی جیسے نہیں اچھلتی رہتی ہے پانی سے نکلنے کے بعد اوپر نیچے، تو مجمع بھی اچھلتا رہتا ہے، لیکن 2 بجے رات میں اچھوں کی بھٹی ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا بھائی۔ لیکن آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں عشق رسول کی گرمی آپ محسوس کر رہے ہیں، اب مجھ کو یہ تیور دیکھ کے یہ 4 مصرے مجھ کو سنانا ضروری ہے۔ صبح زندہ ہے شام زندہ ہے، صبح زندہ ہے شام زندہ ہے، مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے، زندہ ہے شام زندہ ہے، مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے، عشق سرکار کے وسیلے سے، عشق سرکار کے وسیلے سے، اعلیٰ حضرت کا نام زندہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے آپ لوگ پیسہ لے لیجئے لیکن سبحان اللہ بولیے، بانٹ لیجئے جتنا جتنا ہو لیکن سبحان اللہ بولیے، اگر نہیں لیجئے گا پھر بھی بولیے۔ صبح زندہ ہے شام زندہ ہے، مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے۔ 4 مصرے اور یاد آ رہے ہیں، سنا دوں کیا؟ بھائی ہم پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، آئے تھا تقریر کرنے کے لیے اناث پڑھنے لگا، یہ سب کام تھا غزالی صاحب کا، اب بیچ میں گھس گیا۔ بھائی اللہ کا شکر ہے یہ لوگ تو بہت اچھا پڑھتے ہیں لیکن آپ سن رہے ہیں بہت اچھا۔ نجدیوں کے لیے تباہی ہے، نجدیوں کے لیے تباہی ہے، خانقاہی ہے درس گاہی ہے، اور یہ جو جلسہ سجائے بیٹھے ہیں، آپ لوگ چپیے، بہت محنت کر لیے ہیں، میں خود رک رک کے سبحان اللہ کہوں گا،
میں رک جاؤں گا سبحان اللہ بولوں گا، میں خود الحمدللہ بولوں گا، میں خود نعرہ لگاؤں گا، میں خود اس کا جواب دوں گا، سارا ثواب میں لوں گا، حشر میں ملاقات ہوگی تب پوچھوں گا کہ منہ ناچن اے ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میں چاہ رہا ہوں سب کا بھلا ہو جائے۔ نجدیوں کے لیے تباہی ہے، خانقاہی ہے، درس گاہی ہے، یہ جو جلسہ سجائے بیٹھے ہیں، یہ جو جلسہ سجائے بیٹھے ہیں، اعلی حضرت کے یہ سپاہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے اتنا سنا دیا، میں صرف بتایا ہوں کہ میں بھی پڑھتا ہوں لیکن میرا کام الگ ہے۔ سنیے، دعا مانگ لیا، دعا مانگ لیا، کیسے کیسے مانگا؟ ایسے دعا مانگے گا قبول ہوگی نہیں؟ اب کیسے دعا مانگے بس یہی میں بتا دے رہا ہوں۔ میرا ٹائم ہو چلا، چونکہ 2:02 کچھ منٹ ہوئے ہیں، بولتے بولتے مجھے کتنا ٹائم ہو گیا جانتے ہیں؟ 40 نہیں، آپ کی گھڑی کے حساب سے 40، میری گھڑی کے حساب سے 43 منٹ۔ انگلش جانتا ہوں، بول دیتا ہوں۔ اچھا آپ لوگ جتنا ریکارڈ کر رہے ہیں مت کیجیے گا میرے بھائی، اس کو نیٹ پہ مت ڈالیے گا، جب بہت ہائی فائی میری تقریر ہو تب اس کو ڈال دیجیے گا، نہیں سمجھے؟ یہ سب میری تقریر، لوگ ابھی اس تقریر اس کو تھوڑے لوگ کہتے ہیں اچھی تقریر ہے، تقریر وہ چاہیے بولتا جائے رکے نہیں، اور سانس پہ سانس لیتا رہے تب بولے گا کیا تقریر کیا تھا۔ اب تو اس مقرر کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جو مسئلہ بتا دے، کھانے کا طریقہ بتا دے، پینے کا طریقہ بتا دے، سونے کا طریقہ، نا یہ مولوی صاحب چولبے نا، یعنی جان دے دے وہی مولوی صاحب چلے گا۔ اللہ کی نا، اس لیے بھائی سب لوڈ مت کرو گے، اگر لوڈ کرنا ہے تو اپنے دل کے میموری میں لوڈ کر لو۔ سنیے، ہم جیسے مانگ گئے تم لوگ بھی سنو، یہ عورت سب کو کیا کم سمجھتے ہیں؟ چاپ کیسے بنے گا اس کو معلوم ہے، بھونا کیسے گوشت بنے گا معلوم ہے، 1 کلو گوشت ہو تو اس میں نمک کتنا پڑے گا اس کو معلوم ہے، دھنیا کتنا پڑے گا معلوم ہے، ہلدی وہ بھی معلوم ہے، گرم مسالہ معلوم ہے، ٹھنڈا مسالہ وہ بھی معلوم ہے، دارچینی کتنا اس کو معلوم ہے۔ صحیح بول رہا کہ نہیں بھائی؟ ان پڑھ سے ان پڑھ عورت، اب بی اے پاس ایم اے پاس، کوئی بھی لڑکی ہو یہ معلوم ہے 1 کلو گوشت میں کتنا مسالہ پڑے گا، 2 کلو میں کتنا پڑے گا۔ صحیح بول رہا کہ نہیں بھائی؟ کہیں اپنے گھر کی بیویوں سے، بیٹیوں سے، تجھے کوک کا سارا طریقہ معلوم ہے لیکن یہ بتا نماز کے فرائض معلوم ہے یا نہیں، وضو کے فرائض معلوم ہے یا نہیں، نماز کے شرائط معلوم ہے یا نہیں، صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں؟ ارے یہ کھانا پکانا تو دنیا کی ہر عورت کو آ جاتا ہے، نماز پڑھنا صرف فاطمہ زہرا کی کنیزوں کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ اگر ماں نمازی ہو، اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو، اگر ماں شریعت کی پابند ہو، اگر ماں خدا سے ڈرنے والی ہو، تو ایسی ماؤں کا بیٹا غوث الاعظم دستگیر ہوتا ہے، ایسی ماؤں کا بیٹا خواجہ غریب نواز ہوتے ہیں، ایسی ماؤں کا بیٹا محبوب الہی کی طرح ہوتا ہے، ایسی ماؤں کا بیٹا بریلی کے تاجدار اعلی حضرت کے جیسا ہوتا ہے۔ میری ماؤں بہنوں سنو، اچھا ایک مسئلہ اور آ گیا ہے کہ لڑکی جوان ہوئی، لوگ بہت پریشان رہتے ہیں اچھا رشتہ کے لیے۔ صحیح بولا کہ بھائی؟ یقینی بات ہے، ٹینشن رہتا ہے ہر ماں باپ کو۔ یہ لڑکا سب کو کوئی ٹینشن نہیں، یہ تو موبائل سے اپنا کام چالو کر دیتا ہے۔ ارے بے شرما، توبہ کرو، کھوجتا رہتا ہے فیس بک پہ، کانٹیکٹ کر لیا فیس بک پہ، چیٹنگ کرتا ہے واٹس ایپ سے، اور پھر اس کے بعد کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھو نا، بیٹھو نا، بیٹھو میرا لال، میرا بھائی بیٹھو۔ کیا کہیے گا، سب بچے سب ہیں،
ہمارے ہی بچے ہیں، مسلمان ہیں بھائی، ہم لوگ سب جو ہے اسلامی رشتہ ہم لوگ کا بھائی، خاندان الگ الگ ہے تو کیا ہوا، ہم لوگ تو ایک ہی نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس سے بڑا رشتہ کیا ہوگا؟ لیکن افسوس ہے لڑکا سب جو ہے 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال 20 سال کا لڑکا سب کپڑا بہت خراب پہن رہا ہے، اتنا خراب کپڑا پہنتا ہے، جنس اتنا گھٹیا کہ پوچھئے مت، کھڑا رہتا ہے تو جنس نیچے آتا رہتا ہے، اور جب جھکتا ہے تو پیچھے کھلتا ہے، ہنسو مت، شرم کی بات ہے، کہیں کہیں اس طرح نظر پڑ جاتی ہے، لگتا ہے کہ گرم پانی ڈال دو، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ رہے، بے شرما، ایسا کپڑا پہن لیا، اگر ماں کے سامنے جھکے گا ماں کی نظر پڑے گی تو کیا ہوگا، تیرے بہن کی نظر پڑے گی تو کیا ہوگا، ارے بے شرما، تو اسلام کا چاہنے والا ہے، اسلام ایسا مذہب ہے جو کپڑا نہیں بلکہ گدڑی بھی پہنا کے تیرے آبرو کی حفاظت کرتا ہے، کیا نوجوان، مت پہنو ایسا کپڑا، مت پہنو، ننگا ہو جاؤ گے، کیا خراب لگے گا، ہو سکے کوئی آدمی ہو جو گرم پانی لے کے ہمیشہ چلتا ہو، کہیں جھوکو ڈال دے، میرے بھائی ایسا کپڑا نہ پہنو انشاءاللہ، میرے دوست میرے بچے سب ایسا کپڑا نہیں پہنو گے نا انشاءاللہ، بولو بھائی انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ، ٹائم تو ہو گیا ہے تو ہم کیا بتائیں آپ لوگوں سے، تھوڑی دیر اور، تھوڑی دیر 10 منٹ اور، چلیے ہم 10 منٹ سنا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، مولانا فاروق صاحب انتقال کر گئے کیا، آپ بلائیے نا، ان کا ٹائم ہو گیا ہے، میرے رہتے ہوئے آ جائیں تو سجادہ نشیب بن جائے تو بہتر ہے، کیا ورنہ پیر صاحب کے انتقال کے بعد جھمیلا ہوگا، سجادہ کون بنے گا حضرت، اس لیے بہتر ہے کہ پیر صاحب کے رہتے ہوئے پیر صاحب جو ہے سجادہ جس کو چاہے بنا دے، جھمیلا نہیں ہوگا، بات سمجھ آ رہی ہے نا میری بات، پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، ذرا اور زور سے بولے یا رسول اللہ، دعا کیسے مانگے کہ دامن مرادوں سے بھر جائے، کیا کہنے، ہر ماں باپ تڑپ جاتے ہیں بیٹی کی جو ہی جوان ہوتی ہے اس کے رشتے کے لیے، کچھ لوگوں کو آسانی سے مل جاتا ہے، کچھ لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، یہ دعا یہ تعویذ وغیرہ وغیرہ، صحیح بولا گیا، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آپ لوگ بھی سن رہے ہیں، آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی کیا کیا تیاریاں کیا، زیور بنایا، جہیز کا سامان لے لیا، کچھ پیسے بھی آپ نے رکھ لیا، کھانے کا، مہمان آئے گا اس کا، چلو بھائی ٹھیک ہے، ساری تیاریاں ہو گئی، کیا آپ نے اپنی بیٹی کو اس لائق بنایا کہ دنیا کے لوگ آپ کے دروازے پہ آ کے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگو، آپ نے بنایا ہی نہیں اپنی بیٹی کو، کاش کہ اپنی بیٹی کو پکانا سکھایا، لکھنا پڑھنا سکھایا، کھانا پکانا روٹی بنانا سکھایا، کاش کے نماز پڑھنا سکھا دیا ہوتا، قرآن پڑھنا سکھا دیا ہوتا، آپ کی بیٹی کو عادت پڑ جاتی کہ جیسے صبح میں اٹھی مسواک کرنا نہیں بھول رہی ہے، ٹوتھ پیسٹ لگانا یہ نہیں بھول رہی ہے، منہ دھونا نہیں بھول رہی ہے، نماز کی ایسی عادت پڑ جاتی، بھوکی رہتی یا شکم سے، ظہر کا وقت ہوتا آپ کی بیٹی مصلی پہ ہوتی، عصر کا وقت ہوتا آپ کی بیٹی مصلی پہ ہوتی، نماز کی عادت لگ گئی ہوتی، محلے میں چرچا ہوتا، ارے فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، اب دوسرے محلے میں بات جاتی، یہ بات عام ہو جاتی، آج بھی لوگ ایسے ایسے ہیں جو دولت نہیں تلاش کرتے ہیں، نمازی بہو تلاش کرتے ہیں، قرآن پڑھنے والی تلاش کرتے ہیں، اس لیے ہر ماں کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی کو شادی سے پہلے نمازی بنا دے، اور ہر بیٹا کو ماں باپ بھی نمازی بنا دے، میرے بھائی رکھ دو بیٹا، میرے بھائی اس چیز کا خیال رکھیے گا، اللہ کیا جواب دے گا، اب گانا سننا حرام، گانا سننا کان میں لڑکا سب تار گھسائے رہتا ہے، ہیڈ فون کہتے ہیں، کہیں پھٹ جائے تب کیا ہوگا،
کان میں ہے کہیں پھٹ جائے مت ایسا کیا کرو. ٹوتھ پیسٹ بلوٹوتھ سلوٹوتھ کلوٹوتھ کیا کیا ٹوتھ ہے اب کان میں ایک سے ایک ڈیزائن کا آیا ہے. کوئی کان میں پہلے نہیں بہرا آدمی سب کان میں رکھتا تھا بہرا وہ لگائے تو سنے نہیں. آج کل تو فیشن ہو گیا ہے. اب تو لگے کہ 40% لڑکا سب بہرا ہو گیا ہے. دیکھو کان میں گھسائے ہوا ہے. اب کچھ لڑکیاں بھی بہری ہو گئی ہیں. ہاں وہ بھی اچھا. کچھ لوگ ہیں جو گلا میں ڈالے رہتا ہے. گلا والا بھی ایک تو چلا ہے اور پھر اس میں گھسائے رہتا ہے وغیرہ وغیرہ. گانا گانا حرام, گانا سننا حرام, ڈانس کرنا حرام, اس کو دیکھنا حرام, اس محفل میں جانا حرام جہاں ڈھول بجے, جہاں ڈھول بجے, ہارمونیا ہو, میوزک ہو. نہیں سمجھے؟ گانا میں کیا رہتا ہے؟ گانا میں مصرع شعر لکھا رہتا ہے اور اسی میں نہ گھسا دیتا ہے میوزک. تو وہ گانا ہو گیا, گانا ہو گیا. اب اس کا سننا مانا. اب قوالی وہی تو ہے, شعر لکھا کوئی یاد اور اس میں ڈھولک گھسا دیا, ہارمونیا گھسا دیا. اور وہ میوزک پہ شعر پہ تھوڑے کوئی تڑپتا ہے نا. وہ جو ڈھول مارا پڑا پڑا تو لڑکا سب اڑتا رہتا ہے. حشر کے میدان میں ڈھولک نہیں بچائے گا, ہارمونیا نہیں بچائے گا. بند کرو یہ گانا بجانا. اللہ توفیق دے تو جلسہ نہیں تو میلاد کی محفل کر لو. ارے یہ بھی نہیں کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں لگا دو, مسجد میں لگا دو, کسی بیمار کو دے دو تاکہ اس کا علاج ہو جائے. میری بات صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو, ہم لوگوں کو چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بس یہ میں بتا دے رہا ہوں دعا کیسے مانگے, ہے نا بھائی. اور دوسری بات یہ کہ بہت پیاری بات یاد آ گئی ہے, میں فری میں نہیں سناؤں گا. بڑی پیاری بات یہ آ گئی ہے, اما تم لوگ بھی سنو, آپ لوگ بھی سنیے. جو بندہ اللہ تعالی سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالی اس بندہ سے ناراض ہوتا ہے. اور سے سنیے گا, جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالی اس بندے سے ناراض ہوتا ہے. کون ہے میرے سوا دینے والا؟ تم کس سے مانگو گے؟ میں ہی دینے والا ہوں, مجھ سے نہیں مانگو گے. اللہ ناراض ہوتا ہے. جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے. اے فرشتوں دیکھو یہ بندے کیسے ہیں, مجھے دیکھا نہیں لیکن وہ مجھ کو مان رہے ہیں کہ دینے والا میں ہی ہوں. اللہ سے مانگو. کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. اب کیسے مانگو؟ آخری بات میں بتا دے رہا ہوں, اس کے بعد تو کو جا من کو جا. اس کا مطلب جو ہے کیا مانے, آپ کہاں میں کہاں, یہی ہوا اس کا معنی. ایک بھی آدمی سوئیے گا نہیں. میرے بھائی صاحب کو سلام میرا کہہ دیجئے, انا للہ, السلام علیکم. اٹھ جا میرے بھائی, اٹھ جا اٹھ جا. اے بیچارہ تھکا ہوا بھائی, اس وقت سے نیند آ رہی ہے. ہاں اچھا دیکھیے گا, عجیب بات ہے بھائی, آدمی کو پوری رات قوالی ہوتی رہی, ڈھولک بجتا رہا, نیند نہیں آئی. سنیما دیکھتا رہا, نیند نہیں آئی. جمعہ میں نیند آ گئی, میلاد میں نیند آئے گی, جلسہ میں. اچھا لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے, نہ کبھی اس پہ غور کرتے ہیں. قوالی میں نیند نہیں آئے, گانا میں نیند نہیں آئے, سنیما دیکھنے میں, میلاد میں کیوں, مسجد میں کیوں؟ غور کریے. علماء کرام کہیں گے نادان آپ کو معلوم نہیں, نیند اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ دل کو سکون نہ ملے. ٹینشن رہتا ہے, قلب مطمئن رہتا ہے, پریشانی میں آدمی رہتا ہے, نیند نہیں آتی. جب دل کو سکون رہتا ہے تب نیند آتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تو ساری بات آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. قوالی میں نیند نہیں آتی, سنیما دیکھنے میں نیند نہیں آتی. اس کا مطلب ہے قوالی پریشانی, سنیما پریشانی. مسجد میں گئے نیند آ گئی,
مطلب یہاں خدا کی رحمت برس رہی ہے، دل کو سکون مل رہا ہے. میلاد میں بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل کو سکون مل رہا ہے. نبی کا ذکر ہو رہا ہے، خدا کی رحمت برس رہی ہے، دل کو سکون مل رہا ہے. تب نیند آ جا رہی ہے. لیکن یاد رکھیے گا، جہاں سونا چاہیے قوالی ہو، پورے گاؤں کے لوگ سو جائیں، بیٹا قوال ڈھول بجانا بھول جائے گا. جب میلاد ہو، گھر سے نکل جائیے اور جلسہ میں جائیے تاکہ گناہ بھی معاف ہو، قلب کو بھی سکون مل جائے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ ارے پگلا، ارے بھوت ہے کیا؟ ارے اچھا، اس کی اماں بہت خوش ہوگی، وہی پیسہ دی ہوگی. پہلے تو ضد کیا ہوگا، ماں اماں ہے کیا بول رہا ہے؟ تو ماں بولے ہوگی کمینہ، چلو چلو. اور دھمکی بھی دیا ہوگا، دھمکی بھی دیا ہوگا، اگر نہیں خریدو گی تو میں اسی پہ بیٹھ جاؤں، سو جاؤں گا، ادھر ادھر کرنے لگا. مٹی ہے، کپڑا پہنے ہوا ہے، اس کو لے دیا ہے. اچھا جب لے لیا ہے، سمجھ گئے، تو اوپر سے تو بھوت اس کا منہ ہے، آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اس کی ماں بہت خوش ہو رہی ہے. واہ، اس کی ماں کو پہنا دے اور اس کے باپ کے پاس جائے کام. ایسا ایسا نہیں کیجیے گا. یہی وجہ ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو اپنے بزرگوں کے واقعات سنائے گی، وہ بچہ بزرگوں کا دیوانہ بنے گا. بچہ جو ہے وہ سادہ کاغذ ہوتا ہے، جو رنگ چڑھائے وہی رنگ چڑھ جائے گا. ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو شروع سے ہی اصحاب رسول کے واقعات سنائے، اولیاء کرام کے واقعات سنائے، تاکہ اس بچے کے رگ رگ میں نبی کی محبت پیدا ہو جائے، ولی کی محبت. سنیے سنیے غور سے سنیے گا. جس کی ماں ہوگی وہ بہت غصہ میں آ گئی ہوگی، بولے یہ مولوی صاحب کو دوبارہ صدر الرحمان صاحب مت بلاؤ گے. نہیں میرے پیاری بات میں نے بتا دیا ہے، سنیے غور سے. اچھا وہی ماں اپنے بچے کو پگڑی باندھ دیتی ہے، ایسے امامہ باندھ دیتی بہر صورت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ سے مانگو. کس سے مانگو؟ کیسے؟ فری میں نہیں بتاؤں گا. سبحان اللہ. یا اللہ، جتنے لوگ 2:30 بجے رات میں بیٹھے ہیں تیرا نام لے رہے ہیں، مولا سب کے گناہوں کو معاف کر دے. مولا سب کے روزی روزگار میں برکتیں دے. مولا سب کو عزت کی زندگی دے دے. مولا جہاں پردیس میں جاتے ہیں رزق کی تلاش میں، مولا سب کی رزق میں برکتیں دے دے. جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت دے. یہ وہ وقت ہے جب اللہ والے راتوں کو اٹھ کر کے ایسے ہی وقت میں اللہ سے مانگتے ہیں اور خدا کی رحمت کو پیار آ جاتا ہے. آپ کو بھی بتا دے رہا ہوں، جو عورت جو مرد بہت پریشان ہے، بہت پریشان، اور اس پریشانی کا حل کہیں نہ نکلے، تو بس اتنا کر لے. نماز تو پہلی شرط ہے، 5 وقت کی نماز پہلی شرط ہے. عشاء کی نماز پڑھ لے، جو اللہ توفیق دے کھا لے، سو جائے. رات جب ڈھلنے لگے، آدھی رات کے بعد، صبح صادق سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جائے، وضو کر لے، مصلی بچھا لے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، اپنے آنچل کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دے. پوری دنیا سو رہی ہے، میرا اللہ سوتا نہیں. اے میرے معبود، تیری کنیز، تیری بندی تیری بارگاہ میں حاضر ہے. سیدہ کی کنیز، تیری گنہگار بندی. مولا تو بغیر مانگے دیتا ہے. آج تیری بندی نے آنچل پھیلا دیا ہے، فاطمہ زہرا کا واسطہ ہے، میری دعاؤں کو قبول فرما. روئے روئے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما. ہم مانگتے نہیں. کیسے مانگیں گے؟ یا آخری میں بتا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ فاروق صاحب آ ہی رہے ہوں گے، ماشاء اللہ وہ آئیں گے، اپنے ٹائم سے آئیں گے. سمجھ گئے؟ ابھی میرے پاس کمی کیا ہے. غزالی صاحب زندہ باد. اب تو نقیب صاحب قبلہ، اب مولانا صاحب جتنے ہیں سب کو رہنے دیے، بہت زندہ باد ہو گیا ہے. اب مجمع کہیے زندہ باد، سامعین زندہ باد.
یہ 2:30 بجے رات میں سننے والے زندہ باد. اچھا آپ لوگ ابھی تقریر ختم ہو جائے گی تو چلے جائیے گا کہ اللہ سے مانگ کے جائیے گا؟ صحیح بولیے گا، صحیح بولیے گا، مانگ کے جائیے گا نا. ابھی تو آپ نے محنت کیا ہے نا، محنتانہ لے کے جائیے گا انشاءاللہ. کیسے مانگیے گا اور سے سنیے. بہت ہیوی دلیل ہے میرے پاس، اس سے انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا مسلمان. پھر ہی میں نہیں بتاؤں گا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جب رب سے مانگو تو رو رو کے مانگو، جب رب سے مانگو تو چھپ کے مانگو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ سے مانگو رو رو کے، چھپ کے مانگو، تنہائی میں مانگو. اب نبی کیا فرماتے ہیں وہ فری میں نہیں بتاؤں گا. نبی فرماتے ہیں جب اللہ سے مانگو تو رو رو کے مانگو. رونا نہ آئے تو، کیونکہ ہم لوگ کا کلیجہ پتھر، اینٹا پتھر، اینٹا لوہا سے بھی ہارڈ ہو گیا دل گناہ کرتے کرتے. تو باپ مرتا ہے تو جلدی روتا ہی نہیں ہے، گناہوں کو یاد کر کے کیا بندہ روئے گا؟ پتھر دل ہو گیا. اور سے سنیے گا، اللہ کی قسم بڑا احسان ہے اللہ کا، ایسا نبی اللہ نے ہم لوگ کو عطا کر دیا. وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے مانگو تو رو رو کے مانگو. اگر رونا نہ آئے تو رونے کے جیسا منہ بنا لو، رونے کے جیسا منہ بنا لو. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، تیری کسی ادا کو اللہ پسند کر لے گا، دعا تمہاری قبول ہو جائے. لیکن ہم لوگ روتے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں. نماز کیا ہے کوئی کربلا والے سے پوچھے، نماز کیا ہے کوئی فاتح خیبر